اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نظم اپنا پرچم ایک۔ بیٹا تدریسی مقاصد بیٹا یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ بیٹا نظم کے لغوی معنی ہیں جڑی ہوئی چیز یا پروئی ہوئی چیز۔ بیٹا نظم کو جو موضوع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، شاعر ایک ہی موضوع پر نظم بیان کرتا ہے۔ بیٹا اب ملی نغمہ کسے کہتے ہیں؟ ملی نغمہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر اپنے وطن کی محبت اور وقار جیسے پہلوؤں کو کلام کا موضوع بناتا ہے۔ بیٹا اب ہے اپنے اندر حب الوطنی کا جذبہ۔ بچوں اپنے اندر ہمیشہ وطن کی محبت رکھنی چاہیے۔ وطن سے محبت کا اظہار ہی ہمارا سچا جذبہ ہے۔ اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہی وطن کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور بچوں شاعری کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ خاص الفاظ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی دوران بلند خوانی آپ کو بتائے جائیں گے۔ پہلا شعر: اپنا رستہ اپنی منزل اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، خوشیاں سانجھی آنسو سانجھے نگری گاؤں ایک۔ لفظ ہے چھاؤں، اس کا مطلب ہے سایہ۔ خوشیاں سانجھی کا مطلب ہوتا ہے مشترکہ۔ آنسو سانجھے اور آنسو بھی مشترکہ۔ نگری شہر یا قصبہ کو کہتے ہیں۔ بیٹا اب اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مفہوم اس شعر کا بیٹا: ہمارا رشتہ ہماری منزل ہماری دھوپ اور چھاؤں ایک ہے، ہماری خوشیاں ہمارے آنسو ہمارے گاؤں اور نگری اکٹھے ہیں۔ بیٹا یہ تھا مفہوم۔ اب اس شعر کی تشریح آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات میں شاعر ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا آپس کا تعلق مذہب کی بنیاد پر ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ ہماری خوشیاں اور غم سب سانجھے ہیں کیونکہ ہمارے شہر اور گاؤں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس شعر میں نگری اور گاؤں سے شاعر کی مراد وہاں پر بسنے والے لوگوں کی رسم و رواج ہیں۔ بیٹا دوسرا بند: راوی جہلم سندھ چناب، اپنے ساز اپنے مضراب، پیار کا دریا ایک ہمارا پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ بیٹے اب لفظ استعمال ہوا ہے ساز، اس کا مطلب ہوتا ہے میل جول، اور ایک لفظ ہے یہ مضراب، اس کا مطلب ہے بجانے کا چھلا۔ بیٹا جو پہلے والے گداگر ہوتے ہیں نا، پرانے جو گداگر تھے مانگنے والے، ان کے پاس ایک تنبورہ ہوتا تھا، اس کو بجانے کے لیے یہ رنگ لازمی تھی، اسے چھلا کہتے ہیں اردو میں، بجانے کا چھلا۔ پیار کا دریا ایک ہمارا پیاس کی شبنم بیٹا کہتے ہیں رات کی نمی کو۔ اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ بیٹا اس بند کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مفہوم: ہمارے دریا یعنی راوی جہلم سندھ اور چناب اپنے ساز اور گیت اکٹھے ہیں، ہمارا پیار کا دریا اور پیاس کی شبنم بھی ایک ہے، اور ہمارا پرچم اور ہمارے قائد اعظم ہم سب کے مشترکہ ہیں۔ بیٹا اس بند کا یہ تو ہوا مفہوم۔ اب میں آپ کو اس کی تشریح بتا رہا ہوں۔ تشریح: ملک میں تمام دریاؤں کے پانی ہی سے ہمارے کھیت کھلیانوں میں شادابی ہے، اور وہ اپنی تر و تازگی کے ساتھ لہلہاتے ہیں۔ ہمیں اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ساز اور ہمارے مضراب ایک ہی ہیں۔ کئی تلمیات استعمال کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے دریاؤں میں پانی کی افراط ہوتی ہے،
اور انہی دریاؤں پر ملکی معاشیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، جس طرح دریاؤں میں پانی کے اضافے کے باعث طغیانی آ جاتی ہے، طغیانی طوفان آنا، اسی طرح ہماری محبت میں بھی جوش پایا جاتا ہے۔ شاعر نے ہمیں پیاس کی شبنم سے مراد محبت کی خواہش لی ہے، یعنی ہمارے آپس میں محبت کرنے کی خواہش بھی سانجھی ہے، مشترکہ ہے۔ ہمارے وطن کا پرچم بھی ایک ہے، اور ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں، اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر رہنا ہے۔ سبز ہرے میدانوں میں، باغ بھرے کھلیانوں میں، آس کی راس رچائیں ہم، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک۔ بیٹا اب جو لفظ ہے اس میں آس، اس کا مطلب ہے امید، راس اس کا مطلب ہے بلندی، رچائیں اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، اور جو لفظ ہے کھلیانوں یہ منڈی کو کہتے ہیں جہاں غلے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ بیٹا اس بند کا جو مفہوم ہے اب میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم ہرے بھرے میدانوں اور بھاگ بھرے کھلیانوں میں آس کی راس رچاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پرچم اور ہمارے قائد اعظم ہم سب کے مشترکہ ہیں۔ بیٹا یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس بند کی تشریح یوں ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرے ملک کے میدان سر سبز ہیں اور میرے وطن کی سرزمین زرخیز ہے جو وافر مقدار میں فصل دینے والی ہے۔ ہم اپنی سرزمین سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی زمین سے اناج حاصل کر کے اپنے گھروں میں ڈھیر لگا لیں گے۔ ہمارا قومی پرچم ایک ہی ہے جس کے سائے کے نیچے جمع ہو کر ہم نے اپنا وطن پاکستان حاصل کیا تھا، اور وہ عظیم لیڈر جسے قوم نے اس کی قابلیت اور شب و روز محنت کرنے کے باعث قائد اعظم کا خطاب دیا تھا وہ بھی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اس جیسا لیڈر اب تک پاکستانی قوم کو میسر نہ آ سکا۔ بیٹا اس نظم کا آخری بند، نوبت باجے ڈم ڈم ڈم، تیز قدم تیز قدم، پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ بیٹا اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، لفظ ہے نوبت، اس کا مطلب ہوتا ہے شادیانہ بجنا۔ نوبت باجے شادیانہ، خوشی منانا، ڈم 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 ڈھول باجے بجانا۔ تیز قدم تیز قدم، جلدی سے آگے بڑھنا۔ پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم بھی ایک ہے۔ اس بند کا جو بیٹا مفہوم ہے وہ یہ ہے، ڈھول ڈم ڈم کی آواز سے بجتا ہے تو ہم تیز قدم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے پیار کا دریا اور پیاس کی شبنم ایک ہیں۔ اسی طرح ہمارا پرچم اور قائد اعظم بھی ہم سب کے مشترکہ ہیں۔ بیٹا اب اس بند کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اس بند میں ڈم ڈم سے شاعر کی مراد ڈھول کی آواز ہے، کیونکہ دیہات کے لوگ فصلوں کی کٹائی کے موقع پر ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور فصلوں کی کٹائی کے دوران کام کرنے والوں میں جوش و ہمت پیدا کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب ڈھول بجایا جاتا ہے تو لوگ تیز دوڑ کر اس جگہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا قومی پرچم اور عظیم رہنما قائد اعظم سب سانجھے اور ایک ہیں۔ مشق نظم اپنا پرچم ایک کے مطابق دائی ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ بیٹا الف، شاعر نے کن چیزوں کو اپنے ساز اور اپنے مضراب کہا ہے؟ بیٹا شاعر نے راوی، جہلم، سندھ اور چناب کو اپنے ساز اور مضراب کہا ہے۔ بے، پاکستان کے 4 دریاؤں کے نام لکھیں۔ بیٹا پاکستان کے 4 دریا، دریائے راوی، دریائے جہلم، دریائے سندھ اور دریائے چناب ہیں۔ جیم، دھوپ اور چھاؤں ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیٹا دھوپ اور چھاؤں ایک ہونے سے مراد اپنا رشتہ اور اپنی منزل کے ہیں۔ دال، ہماری کون کون سی باتیں سانجھی ہیں؟ بیٹا ہماری خوشیاں، ہمارے آنسوں ہمیشہ سانجھے ہیں اور سانجھے رہیں گے۔ دائی ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دیں۔
اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ بیٹا یہ الف بائی ترتیب جو ہوتی ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے الف سے لے کر بڑی یہ تک جتنے بھی الفاظ ترتیب سے آئیں گے ان کو بھی ویسے ترتیب میں بتانا ہوگا۔ بیٹا اب میں بتا رہا ہوں، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں نگری سے۔ ہمارے پاس لفظ کون سا ہے؟ نگری، لیکن ہم حروف تہجی کے اعتبار سے ہمارے پاس پہلے الف مد آ آتا ہے، تو الف بائی ترتیب سے ہمارے پاس آس آئے گا، تو اس کے لیے اس کے معنی ہے امید۔ بیٹا دوسرا لفظ ہمارے پاس شبنم ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے باقی سب خاندان چھوٹ چکے ہیں، تو سین کے بعد شین آتا ہے۔ اب شبنم اس کے معنی ہے خوش نصیب۔ اب ہے بیٹا ہمارے پاس بھاگ بھرے، شین کے بعد ہمارے پاس الف بائی کے ترتیب سے بھاگ بھرے آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب۔ بیٹا اب ہے ہمارے پاس کھلیان، الف بائی ترتیب سے کھلیان ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فصلیں، وہ جگہ جہاں غلے کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ تو بیٹا کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نظم سے تلاش کر کے کالم بے میں درج کریں۔ بیٹا ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی ایک ہی جیسی آواز ہو۔ بیٹا جیسے یہ لفظ ہے چھاؤں، تو اس کا ہم آواز الفاظ ہوگا گاؤں، چناب، مزراب، میدانوں، کھلیانوں، شبنم، قائد اعظم۔ بیٹا روزمرہ اور محاورے کی روح سے دائی ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ بیٹا جیسے یہ سوال نمبر 3 ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے، اور یہ سوال نمبر 4 بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ الف ہے، یہ غلط جملے ہیں اور درست یہاں آپ نے لکھنے ہیں۔ الف میرے کو بھوک نہیں ہے، بیٹا اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بے دونوں کتابوں میں 21-20 کا فرق ہے، بیٹا یہ غلط جملہ ہے۔ اب اس کا جو درست ہے وہ ہے کہ دونوں کتابوں میں 19-20 کا فرق ہے، دونوں کتابوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ جیم ہے اس کا امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے، بیٹا اس کا جو جواب ہے وہ ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تنویر گئی رات تک کام میں مصروف رہا، تنویر گئی رات تک کام میں مصروف رہا، بیٹا جواب ہے اس کا تنویر رات گئے تک کام میں مصروف رہا۔ اس کی صورت دیکھ کر ڈر آتا ہے، اس کا درست جواب ہے بیٹا اس کی صورت دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ واو برائے مہربانی خط کا جواب دیں، بیٹا اس میں املا کی غلطی ہے، اس لیے یہ غلط جملہ ہے، یہاں پر بڑی اے کی جگہ پر ہے لگا دینا ہے، براہ مہربانی خط کا جواب دیں، یہ آپ کا درست ہوگا۔ بیٹا سوال نمبر 5 یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ نظم اپنا پرچم ایک کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کرنے ہیں۔ اپنا رستہ، اپنی منزل، اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، بے پیار کا دریا ایک، ہمارا پیاس کی شبنم ایک ہے۔ جیم اپنے ساز، اپنے مزراب، بیٹا یہاں لفظ ساز آئے گا۔ دال ہے سبز، سبز ہرے میدانوں میں، یہاں لفظ ہرے آئے گا بیٹا۔ ہے آس کی راس رچائیں ہم، بیٹا یہاں لفظ راس آئے گا۔ واو ہے بھاگ بھرے کھلیانوں میں، یہاں لفظ کھلیان آئے گا۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، بیٹا اس سبق کے آخر میں آپ کو ایک تصویر بھیجی گئی ہے، اس پر ان الفاظ کے اعراب انکشاف ہیں، وہ آپ نے اسی
بک پر لکھ لینے ہیں۔ اب بیٹا داجزہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بیٹا یہ لفظ ہیں، ان کو مذکر مؤنث اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے لفظ رستہ ہے۔ بیٹا یہ لفظ رستہ جو ہے یہ مذکر ہے۔ اس کا جملہ یہ ہے کہ یہ رستہ نہایت دشوار اور لمبا ہے۔ بیٹا دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس منزل، یہ لفظ ہے مؤنث۔ اس کا جملہ ہے کہ ہر انسان کی آخری منزل اس کی قبر ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس دھوپ، دھوپ لفظ ہے مذکر۔ اس کا جو جملہ ہے وہ ہے جون کے مہینے میں دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہے لفظ ہمارے پاس گاؤں، گاؤں ہمارے پاس مذکر ہے۔ جملہ اس کا ہمارا گاؤں صوبہ سرحد کے شہر سوات میں ہے۔ اب لفظ ہے پیاس، بیٹا یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس کا جو جملہ ہے کہ میں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ اب ہے لفظ دریا، یہ ہے ہمارے پاس مذکر۔ اس کا جو جملہ ہے بیٹا وہ ہے کہ دریائے سندھ مختلف مقامات سے گزرتا ہوا بحر عرب سے جا ملتا ہے۔ بیٹا آخری لفظ ہے جو ہمارے پاس وہ ہے شبنم، یہ ہے ہمارے پاس مذکر۔ اب اس کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے صبح کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کے مانند لگتے ہیں۔ نظم اپنا پرچم ایک کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ بیٹا یہ آپ کو آخر میں ایک شیٹ بھیجی گئی ہے، اس میں نظم اپنا پرچم کا مرکزی خیال لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے اسے پڑھنا اور سمجھنا یاد کرنا ہے۔ داجزہ ضرب الامثال کہاوتوں کا مفہوم بیان کریں۔ بیٹا ان کہاوتوں کے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بیٹا اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ دنیا دار ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ رات گئی بات گئی، اس کا مفہوم ہے بیٹا موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ بد اچھا بدنام برا، رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، بے معنی یعنی فضول آرائش و زیبائش، فضول آرائش و زیبائش۔ بیٹا یہ سرگرمیاں کلاس میں کروانے کی تھیں تو لہٰذا حالات ناساز ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ملی نغمہ اور تحریک پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات اور اتحاد و یگانگت کا دامن، یہ بیٹا میں نے آپ کو اس لیکچر کے سٹارٹ میں اس بات کی وضاحت بتا دی ہے۔ بیٹا آپ کو نظم اپنا پرچم ایک کے پہلے بند کا مفہوم اور تشریح کی تصویر بھیجی گئی ہے۔ بیٹا آپ نے اس کو غور سے پڑھ لینا ہے۔ بیٹا یہ آپ کے گھر کا کام ہے، بند نمبر 4 دیا گیا ہے آپ کو۔ آپ نے یہاں پر نظم کا عنوان، جس نظم سے یہ بند لیا گیا ہے اس کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، مفہوم یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ نے تشریح مکمل کرنی ہے۔ بیٹا آپ نے اپنی اردو نوٹس پر اس مفہوم کی مدد سے مکمل تشریح کریں گے۔ بیٹا آپ کو ایک تصویر یہ بھی ارسال کی گئی ہے جس میں نظم اپنا پرچم ایک کے سوالات کے جوابات لکھے گئے ہیں ترتیب سے، اور نظم کا مرکزی خیال بھی بتایا گیا ہے۔ بیٹا آپ نے اسے غور سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ نظم اپنا پرچم ایک کی مشق میں جو اعراب تھے ان کی نشاندہی اس تصویر میں کروائی گئی ہے۔ اس کی مدد سے آپ اعراب کتاب پر لگا لیں گے بیٹا۔